جی السلام علیکم معزز سامعین، ابتدا کرتے ہیں اس رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ تو آج ہم مشہور رومانوی اور انقلابی شاعر اسرار الحق مجاز کی شاعری کے حوالے سے اور ان کے فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسرار الحق مجاز نے جس زمانے میں شاعری کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جو ہے وہ ہندوستان میں بڑا انقلابی اور خاموش تبدیلیاں لانے والا زمانہ تھا۔ پرانی قدریں پامال ہو رہی تھیں، ماضی کا حصہ بن رہی تھیں، اور نئی روایات اور نئی قدریں جو ہیں وہ جنم لے رہی تھیں۔ ہر طرف تبدیلیاں اور انقلاب کا زور تھا۔ یہ دور بڑا سماجی، سیاسی، معاشی، ادبی اور تہذیبی لحاظ سے انقلابی سا دور تھا۔ یہ تمام تبدیلیاں جو تھیں وہ جہاں زندگی کے تمام شعبے پر اثر انداز تھی، وہیں ان تبدیلیوں نے اردو زبان و ادب پہ بھی بہت اثر کیا۔ اردو میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اقبال کا فلسفہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف پریم چند جو ہیں اپنے افسانوں میں ہندوستان کے بھوکے ننگے لوگوں کی بے رحم حقیقت نگاری کے ذریعے تصاویر کشی کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعراء جو تھے، جیسے حفیظ جلندری، مجنوں گورکھپوری، اختر شیرانی، جوش ملی آبادی یا حسرت موہانی ہیں، یہ اپنی شاعری کر رہے تھے اور حسن و عشق کے ترانے جو ہے وہ نئے اسلوب اور نئے آہنگ سے گا رہے تھے۔ یہ جو شعراء تھے یہ آزادی اور انقلاب کے شدائی تھے، اور غزل اور نظم کو نیا لب و لہجہ اور نیا اسلوب بھی عطا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو تھی، اس میں بھی بیک وقت نغمہ حسن و عشق گایا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ تیغ و ثنا اور آزادی اور انقلاب کی بات بھی ہوتی تھی۔ تو اس سارے منظرنامے نے مجاز کے جو ذہنی اور فکری زاویے تھے اور رویے تھے اور شعری مزاج تھا، اس کو شدید متاثر کیا۔ علی گڑھ میں مجاز کو خواتین کی طرف سے بے پناہ مقبولیت ملی، جس کی وجہ سے ان کا جو انداز فکر تھا اس میں رومانوی عناصر پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اختر حسین رائے پوری، جان نثار اختر، علی سردار جعفری اور آل مسرور جیسے جو ترقی پسند دوست تھے، انہوں نے مارکسی اثرات جو ہیں مجاز کے اندر جو ہے وہ پیدا کیے۔ ان دوستوں نے ہی مجاز کو ابتدائی طور پہ ترقی پسندی، انقلاب اور اشتراکیت سے متعارف کرایا۔ چنانچہ مجاز ایک انقلابی، حسن پرست، رومانوی مزاج، انسان دوست اور اشتراکی مزاج کے حامل ایک انسان کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ انقلاب اور رومان کے امتزاج سے اپنی شاعری کی تشکیل کرتے ہیں، اور ان کی شاعری میں ساز و جام اور شمشیر جو ہے وہ تین بنیادی عناصر کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ یعنی ان کی شاعری کے تین عناصر ہیں: شمشیر، ساز اور جام۔ اور دیگر شعراء کے برعکس جو یہ عناصر ہیں، ان کے ہاں ہمیں فرضی عناصر نظر نہیں آتے، بلکہ یہ عناصر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر اس حد تک گھل مل گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے ہیں۔ مجاز جو ہے وہ ساری عمر تصورات اور اپنے افکار کے اسیر رہے ہیں۔ وہ افکار اور تصورات جو انہوں نے علی گڑھ کے دوران وہاں کے ماحول کے اثرات کے باعث ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں پہ وہ فکری جمود کا بھی شکار نظر آتے ہیں کہ ان کے افکار اور تصورات میں ہمیں بالکل تبدیلی نظر نہیں آتی۔ وہ کیونکہ مگر پھر بھی دیکھا جائے تو وہ زندگی کے شاعر تھے، اور زندگی کے حوالے سے ہی وہ شاعری کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ تو مجاز کی ایک نظم خواب سحر جو ان کی ایک اہم نظم ہے، جس میں ہمیں وہ ایک ایسے انسان کے روپ میں نظر آتے ہیں جو انسانوں کی نجات کے لیے اشتراکیت کا جو فلسفہ ہے اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ذہن انسانی نے اب ادہام کے ظلمات میں، زندگی کی سخت طوفانی اندھیری رات میں، کچھ نہیں کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے۔ تو مجاز کی اہم ترین نظم جو ہے وہ انقلاب ہے، جس میں وہ ملک کی آزادی اور سرخ آندھی کا جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں، جس میں وہ ایک ایسے مسلح جد و جہد، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے، مزدوروں کے جوش انتقام اور خون خرابے، آزادی اور انقلاب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مجاز نے پہلی بار اس نظم کے ذریعے جو ہے وہ سوشلزم، آزادی، انقلاب، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی بات کی، اور بڑے جوش و جذبے سے بات کی۔ مگر مجاز نے جس طرح انقلاب کی آمد اور امکان کو اتنا آسانی سے ذکر کیا ہے، تو حالات نے ثابت کیا کہ یہ جو ان کا طریقہ کار تھا یہ آسان نہ تھا،
کیونکہ انقلاب جو ہے وہ ہرگز اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ان کی نظم انقلاب سے چند شعر ملاحظہ کیجئے۔ گر پڑیں گے خوف سے ایوان عشرت کے ستون، خون بن جائے گی شیشوں میں شراب لالہ گوں، جھونپڑوں میں خون، محل میں خون، شبستانوں میں خون، دشت میں خون، وادیوں میں خون، بیابانوں میں خون۔ تو مجاز کی ایک نظم آوارہ ہے جس میں بھی وہ ایک انقلابی مرد کے روپ میں سامنے آتے ہیں، مگر وہ جو مرد ہے وہ بے روزگار، مفلس، محبت میں ناکام اور اپنی تمام ناتمام تمناؤں اور آرزوؤں کے خون میں ڈوبا ہوا انسان ہے۔ وہ ایک صنعتی ترقی یافتہ شہر کی سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ظالمانہ نظام کو الٹ دینے کی شدید خواہش بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس صورتحال کا شکار ہے۔ تو وہ کہتا ہے، لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں۔ تو مجاز جو ہے اس نظم میں ایک ایسے شخص کے روپ میں نظر آتے ہیں جو کہ تخت شاہی کو الٹنے کی اور تباہی و بربادی کی بات کرتے ہیں۔ مجاز جو ہے وہ انقلاب اور شباب کا شاعر ہے۔ مجاز کا جو تصور شباب ہے اس میں انقلاب کو جو ہے وہ بنیادی مقام حاصل ہے، دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اختر شیرانی کی اگر ہم بات کریں تو اختر شیرانی کا جو عشقیہ نغمے تھے اور گیت تھے وہ تمام تر رعنائیوں کے باوجود جو ہے کوئی سماجی پس منظر نہیں رکھتے، مگر مجاز جو اختر شیرانی سے متاثر تھے ان کی شاعری اگرچہ عشقیہ ہے مگر وہ ذرا سی مختلف ہے کہ ان کی جو عشقیہ شاعری ہے وہ ایک سماجی پس منظر رکھتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، آج کی رات سے ایک حصہ، عارض گرم پہ وہ رنگ شفق کی لہریں، وہ میری شوخ نگاہی کا اثر آج کی رات، میری ہر سانس پہ وہ ان کی توجہ کیا خوب، میری ہر بات پہ وہ جنبش سر آج کی رات۔ تو محبوبہ سے ملاقات کا یہ واقعہ ہے جو ان کے جذبات کی صداقت سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ ان کی نظم نظر دل پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مجاز جو ہے ایک ایسے انقلابی شاعر اور عاشق ہیں جو کہ اپنی محبوبہ سے ملنے جاتے ہیں، مگر اپنی محبوبہ سے ملاقات کے وقت بھی وہ صرف انقلاب کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وقت انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، دل میں تم پیدا کرو پہلے میری سی جرتیں، اور پھر دیکھو کہ تم کو کیا بنا سکتا ہوں میں بہت سرکش ہوں لیکن ایک تمہارے واسطے، دل بچھا سکتا ہوں میں، آنکھیں بچھا سکتا ہوں میں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔ تو مجاز نے جو عشق کا تصور پیش کیا ہے وہ آج سے پہلے ہمیں اردو شاعری میں نظر نہیں آتا، کہ اردو شاعری میں جو محبوب کا تصور تھا وہ ایسا تھا کہ وہ جو محبوبہ تھی وہ بڑی ظالم، جابر اور بے وفا تھی، وہ ناز و انداز سے صرف عاشق کا دل جلانا جانتی تھی، مگر مجاز نے جو ہے اس کا تصور بدل کے رکھ دیا، اور وہ ایک ایسی محبوبہ نہیں ہے جو کہ ایک آسمانی خواب ہے بلکہ وہ ایک جیتی جاگتی محبوبہ ہے۔ تو دیکھیے مجاز کی محبوبہ کیسی ہے، وہ وفا خود کی ہے، کہتے ہیں کہ وفا خود کی ہے اور میری وفا کو آزمایا ہے، مجھے چاہا ہے، مجھ کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا ہے، میرا ہر شعر تنہائی میں اس نے گنگنایا ہے، میرے چہرے پہ جب بھی فکر کے آثار پائے ہیں، مجھے تسکین دی ہے، میرے اندیشے مٹائے ہیں۔ تو اسلوب احمد انصاری کہتے ہیں کہ مجاز کی بیشتر انقلابی نظمیں اعلیٰ اور کامیاب شاعری کے معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ ان نظموں میں شاعر کے منصب کا احترام کم کرتے ہیں، انقلاب کا ڈنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں۔ تو ناقدین کی جو آراء ہے وہ مجاز کے حق میں بھی ہے اور ان کے خلاف بھی ہے۔ تو چند اور مثالیں دیکھیے ان کی شاعری کی۔ حور و غلماں کا یہاں ذکر نہیں، نوع انسان کا پرستار ہوں میں، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے خلاف وہ کہتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ میں تہذیب کا فانوس لیتی ہے مگر مزدور کے تن سے لہو تک چوس لیتی ہے۔ تو ان کی شاعری کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھی اپنی ہی طرح انقلابی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے محبوب کے آنچل سے وہ ایک پرچم بنانا چاہتے ہیں۔ تو مجاز کی شاعری کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے انقلابی اور عاشق کے روپ میں نظر آتے ہیں کہ جن کا عشق اور جن کی رومانیت جو ہے وہ انقلاب کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے،
جو کہ انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ سماجی تبدیلیوں کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ انسان دوستی کی دعوت دیتے ہیں۔ شکریہ۔